السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کے اوپر جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا۔ عام جھوٹ بولنا یہ تو ایک گناہ ہے ہی، آپ نے کچھ کیا یا نہیں کیا اس کے بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ ایک شخص کسی اور کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہے۔ یہ اپنے اوپر جھوٹ بولنے سے بھی بڑا جرم ہے، اور دوسروں کے اوپر بہتان باندھنے اور جھوٹ بولنے میں سب سے زیادہ خطرناک جھوٹ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جھوٹی باتیں کہنا ہے۔ مثلا عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو 25 دسمبر کے روز جنا ہے، جبکہ اس اللہ نے اپنے بارے میں کہا لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے کرسمس کی بدھائی کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ کوئی بھی شخص اس کی بدھائی دیتا ہے تو گویا وہ اس عقیدے میں اپنے آپ کو شریک مانتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے، یا اللہ رب العالمین کے صفات اور اس کے اسماء کی طرف کوئی ایسی صفت اور ایسی بات کو منسوب کرے جو اس کی شان کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے، یا اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، یا اس طرح کے بہت سارے فاسد عقیدے لوگوں میں درمیان میں رائج ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور یہ بھی ایک جھوٹ ہے اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن مجید میں وہی آیت کو منسوب کیا جائے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم اپنی منمانی کرتے ہوئے اس کا مطلب نکالا جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے آیات اور احادیث سے، وہ مراد نہ نکال کر کوئی اور مفہوم اس کا بیان کیا جائے جو عقیدے کے خلاف ہو، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا او کذب بالحق، یا حق بات کو جھٹلائے۔ ایک گناہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے، دوسرا گناہ کہ جھوٹ تو اللہ پر نہیں بول رہا ہے لیکن اللہ نے کیا کہا ہے اسے جھٹلانا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی اس قول کا یہ مفہوم نہیں ہے، جبکہ وہی مفہوم اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مفہوم بیان کیا ہو، اس کے باوجود ایک شخص اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے وہ یہ کہے کہ ہم اس مفہوم کو نہیں مانتے، وہ جھٹلا دیتا ہے اس کو، تو یہ اللہ رب العالمین پر اللہ تعالیٰ کے حق بات کو جھٹلانا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے ایسے لوگوں کے انجام کے تعلق سے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ان کافروں کا ٹھکانہ وہ جہنم نہیں ہے؟ یعنی ہے، یہ سوال اس بات کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یہی جہنم ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے جھوٹ اور بہتان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ بندہ
اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، یا بندہ ایسا خواب کو بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا ہے، وہ بتلائے کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے جبکہ اسے پتا ہے کہ اس نے ایسا خواب نہیں دیکھا ہے۔ یا تیسری بات فرمایا، اور یہ بات بہت خطرناک ہے، آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، اپنے فرقوں اور اپنی جماعتوں کی تائید میں بہت سارے ایسے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ او یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہے جو انہوں نے نہیں کہی۔ آئے دن لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور جھوٹی حدیثیں لوگوں کے درمیان بیان کرتے رہتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ 3 جھوٹ ایسے ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان تینوں باتوں کو مانا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ وہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ آگے انہوں نے بتلایا کہ من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، جس نے یہ مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے۔ آگے فرمایا ومن زعم ان محمدا کتم شیئا من کتاب اللہ، جس نے یہ مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام میں سے، اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا دیا ہے، بچا لیا، لوگوں کو بتایا نہیں ہے، تو اس نے بھی جھوٹ بولا ہے، جھوٹ باندھا ہے، بہتان باندھا ہے۔ اور تیسری بات کہ، اور یہ بات بہت عام ہے لوگوں میں، من زعم انہ یخبر بما یکون فی غد، جس نے یہ مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں، یعنی وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ ایسا اگر کسی شخص کا ماننا ہے تو اس نے اللہ رب العالمین کے غیب کی صفت میں دوسرے کو شریک کیا اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، بہتان باندھا اللہ رب العالمین پر۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں، ایسے جھوٹ اور بہتان ہیں جو آج کل سماج میں بہت کثرت سے رائج ہیں، اور جو انسان کو کفر اور شرک تک پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان تمام گناہوں سے بچائے، سبھی طرح کے بہتان اور جھوٹ سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔